شرائط پوری کرنے کے باوجود IMF کی جانب سے قرض کے اجراء میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چشمہ 5 نیوکلیئر پلانٹ کی تعمیر کی مفاہمتی یادداشت کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے PTI حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کو سازش اور ملک دشمنی انتہاؤں کو چھو گئی، بڑی ہلچل مچائی گئی کہ پاکستان کو ڈی ریل کیا جائے۔ گزشتہ حکومت میں ملک کی ہر چیز زمین بوس ہو گئی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چین ایسے وقت میں ہماری مدد اور ریسکیو کے لیے آگے آیا۔ چین کے ساتھ سعودی عرب اور قطر تاحال پاکستان کی مدد کر رہے ہیں۔ چشمہ 5 نیوکلیئر پلانٹ منصوبہ سول اور ملٹری لیڈرشپ کے 1 پیج پر ہونے کا نتیجہ ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین PTI اسد عمر اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ چیئرمین PTI اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف الیکشن کمیشن توہین کیس کی سماعت ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے کی۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے اعتراضات پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ سماعت پر چیئرمین PTI اسد عمر اور فواد چودھری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے PTI کے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے کیس کی سماعت 11 جولائی تک ملتوی کر دی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو PTI کے اعتراضات پر سماعت کا حکم دے دیا۔ عدالت عالیہ میں جسٹس بابر ستار نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے شو کاز نوٹس کے خلاف PTI کی درخواست پر سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ PTI کو سنتے ہوئے فیئر ٹرائل کے تمام تقاضے پورے کریں۔ عدالت نے شو کاز نوٹس کے خلاف PTI کے اعتراضات پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عید پر کتنی چھٹیاں ہوں گی؟ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ کے تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ہفتے میں 5 دن کام کرنے والے دفاتر کے لیے 29 اور 30 جون چھٹی دی گئی ہے، جبکہ ہفتے میں 6 دن کام کرنے والے دفاتر میں 29 جون تا 1 جولائی تک چھٹیاں ہوں گی۔ چودھری شجاعت سے ملاقات کام کر گئی۔ نگراں حکومت نے PTI کے صدر پرویز الہی کو جیل کی B کلاس میں منتقل کر دیا۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ ملاقات کے بعد چودھری شجاعت کا کہنا تھا کہ پرویز الہی ہماری پارٹی میں ہے، ہمارے خاندان نے پہلے بھی مشکلات دیکھی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی آج استنبول سے لندن پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق شاہد خاقان عباسی آج شام میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے، جس کے دوران پارٹی معاملات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ دوسری جانب استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین بھی طبی معائنے کے لیے لندن میں ہی موجود ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جہانگیر ترین کی نواز شریف سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں۔ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ عدالت نے تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں اعجاز چودھری کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابر گل خان نے کیس کی سماعت کی۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم اعجاز چودھری تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں ملوث ہے۔ ملزم نے کارکنان کو جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ پر اکسایا تھا۔ PTI رہنما اعظم سواتی کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس میں اہم پیش رفت۔ اعظم سواتی کی مسلسل عدم پیشی پر اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا حکم دے دیا گیا۔ FIA نے اعظم سواتی کی دونوں رہائش گاہوں پر وارنٹ کی تعمیل رپورٹ جمع کرا دی۔ اسپیشل جج سینٹرل نے اعظم سواتی کو 24 جولائی کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کو ریورس گیئر لگ گیا۔ پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں 4 روپے کی نمایاں کمی ریکارڈ۔ ڈالر 295 روپے سے کم ہو کر 291 روپے کی سطح پر آ گیا۔ انٹر بینک میں بھی ڈالر کی قدر 1 پیسے گر کر 287 روپے 25 پیسے پر آ گئی۔ PCB مینجمنٹ کمیٹی کی مدت ختم ہو گئی۔ PCB گورننگ بورڈ کی تشکیل کے لیے اہم اجلاس آج طلب۔ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے بورڈ آف گورنرز کے نئے ممبران کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے PCB بورڈ آف گورنرز کے لیے ذکا اشرف اور مصطفیٰ رمدے کے نام بھجوائے گئے۔ نامزدگی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ وزیر اعظم نے سمری منظوری کے بعد وزارت بین الصوبائی رابطہ کو بھجوا دی۔ 2 ناموں کی شمولیت سے بورڈ آف گورنرز کی تعداد 10 ہو جائے گی، جبکہ پاکستان کے سابق کپتان عامر سہیل نے نجم سیٹھی کو کام سے روکنے کے لیے لیگل نوٹس بھجوا دیا۔ حریم شاہ ویڈیوز لیک کیس میں ٹک ٹاکر سندل خٹک کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ٹک ٹاکر سندل خٹک کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد سندل خٹک کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔